الہیہ میں ایک ایسی مخلوق کا نام ہے جو جسمانی طور پر بھی موجود ہیں اور روحانی طور پر بھی، اور انسان کی طرح عقل و شعور رکھنے والے بھی، مگر لوگوں کی نظروں سے مخفی ہیں۔ اس لیے ان کا نام جن رکھا گیا ہے کہ جن کے لفظی معنی مخفی کے ہیں۔ جنات کی تخلیق کا غالب مادہ آگ ہے، جیسے انسان کی تخلیق کا غالب مادہ مٹی ہے۔ جنوں میں بھی انسان کی طرح نر اور مادہ یعنی مرد اور عورت ہیں، اور ظاہر ہے کہ قرآن میں جنات کو شیاطین کہا گیا ہے، تو وہ بھی جنات ہی میں سے شریر لوگوں کا نام ہے۔ جنات اور فرشتوں کا وجود قرآن اور سنت کی ایک قطعی دلائل سے ثابت ہے، جن کا انکار کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بدھ کے دن پیدا کیا، جنات کو جمعرات اور حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا فرمایا۔ جنات شعلہ زن آگ سے پیدا شدہ ناری مخلوق ہیں، چنانچہ یہ زمین پر بہت زیادہ دنگا فساد اور خون خرابہ کیا کرتے تھے، جس کی روک تھام کے لیے اللہ تعالیٰ آسمانوں سے فرشتوں کو زمین پر بھیجا کرتا۔ ایسے ہی ایک موقع کے اختتام پر فرشتوں کو جنوں کا ایک معصوم بچہ ملا، جس کے والدین اس حالیہ فساد میں قتل ہو گئے تھے، تو اللہ کے حکم سے فرشتے اس بچے کو آسمانوں پر لے گئے۔ عزازیل نامی یہ جن بچہ بڑا ہو کر فرشتوں کا استاد مقرر ہوا، لیکن آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں ذلیل و خوار ہو کر جنت سے نکالا گیا، اور پھر ابلیس و شیطان کے نام سے مشہور ہوا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے جنات کو 3 اقسام پر پیدا فرمایا ہے۔ ایک قسم میں سانپ، بچھو اور زمین کے کیڑے مکوڑے، ایک قسم فضا میں ہوا کی طرح اڑنے والوں کی ہے، اور ایک قسم وہ ہے جس پر حساب و عذاب ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض کتے بھی جنات کی ایک ضعیف قسم سے تعلق رکھتے ہیں، چنانچہ اگر کھانے کے دوران کتا آ کر بیٹھ جائے تو اس کے آگے کچھ ڈال دیں یا اسے وہاں سے ہٹا دیں۔ شیطان اکثر کالے کتے کا روپ دھار لیتا ہے، اس طرح جنات بھی بہت سی صورتیں بدل سکتے ہیں۔ جنات میں بھی مسلمان، کافر، عیسائی، یہودی، مجوسی وغیرہ ہیں، اور بعض کے مطابق ان میں بھی مسلمانوں کی طرح فرقہ بندیاں ہیں۔ جو جنات نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے وہ مسلمان، اور ان کے منکر کافر ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسانوں کی طرح جو جنات کافر ہوں گے وہ جہنم میں، اور جو مسلمان ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ نیک اور مسلمان جنات صوم و صلات کے پابند، تہجد گزار اور تلاوت کلام پاک کے شوقین ہوتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص رات کو نماز ادا کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اونچی آواز سے قرأت کرے، کیونکہ فرشتے بھی اس کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اس کی تلاوت بھی سنتے ہیں، اور مومن جنات جو ہوا میں ہوتے ہیں یا اس کے پڑوسی ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ نماز ادا کرتے اور اس کی تلاوت سنتے ہیں، اور انسان کا اونچی آواز میں تلاوت کرنا اس کے اپنے گھر اور آس پاس کے گھروں سے شریر جنات اور سرکش شیاطین کو بھگا دیتا ہے۔ حضرت ابن عمران فرماتے ہیں کہ میں ایک دن فجر سے پہلے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں شرکت کے لیے گیا تو دیکھا کہ مسجد کا دروازہ بند ہے۔ ایک شخص دعا مانگ رہا ہے اور ایک جماعت ان کے پیچھے دعا پر آمین کہہ رہی ہے۔ چنانچہ میں باہر بیٹھ گیا حتیٰ کہ مؤذن آیا، اس نے اذان دی اور مسجد کا دروازہ کھولا۔ میں اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ وہاں صرف حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اکیلے تشریف فرما تھے۔ ان کا رخ قبلے کی جانب تھا۔ میں نے عرض کیا کہ میں فجر ہونے سے پہلے آیا تھا، اس وقت آپ دعا کر رہے تھے اور لوگ آمین کہہ رہے تھے، لیکن جب میں اندر آیا تو آپ کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ اہل نصیبین کے جنات تھے جو شب جمعہ ختم قرآن میں میرے پاس آتے ہیں، پھر شرکت کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 56 میں حوروں سے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ نہ تو اس سے کسی انسان نے قربت کی ہوگی نہ ہی کسی جن نے۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جنات بھی ازدواجی تعلق قائم کرتے ہیں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جنات کی اولاد ویسی ہی پیدا ہوتی ہے جیسے انسانوں کی، لیکن جنات کی نسل بہت تیز ہوتی ہے اور ان کی اولاد کثرت سے ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو 10 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے۔
ان میں سے 9 حصے جنات ہیں اور 1 حصہ انسان۔ جب انسان کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جن کے 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ میں سے کوئی لیلۃ الجن میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا؟ فرمایا نہیں، لیکن ہم نے ایک رات آپ علیہ السلام کو مکے میں نہ پایا تو ہمیں یہ خیال ہوا کہ کہیں خدا نخواستہ اچانک کفار نے حملہ نہ کر دیا ہو، نہ جانے آپ علیہ السلام کے ساتھ کیا بیتی۔ مسلمانوں نے یہ رات بڑے اضطراب اور بے چینی میں گزاری۔ جب صبح صادق ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام غار حرا کی جانب سے تشریف لا رہے ہیں۔ صحابہ نے اپنے فکر و تشویش کا اظہار کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جنوں کا قاصد مجھے بلانے آ گیا تھا تو میں ان کے ساتھ چلا گیا اور انہیں قرآن پڑھ کے سنایا۔ پھر آپ علیہ السلام نے ہمیں ساتھ لیا اور ان کے آثار اور ان کی آگ کے نشانات دکھائے۔ جنات نے آپ علیہ السلام سے توشہ سفر مانگا کیونکہ وہ جنات کسی جزیرے کے باسی تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا جائے تمہارے ہاتھ پر پہنچ کر پہلے سے زیادہ گوشت والی بن جائے گی اور یہ ہڈیاں جنات کی خوراک ہوں گی، اور ہر قسم کی لید تمہاری چوپایوں کا چارہ ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دونوں چیزوں سے استنجا نہ کرو کیونکہ یہ دونوں چیزیں تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس شہر نصیبین کے جن آئے تھے۔ وہ کیسے اچھے جن تھے۔ انہوں نے مجھ سے زاد راہ کی خواہش کی تو میں نے ان کے لیے اللہ سے دعا کی کہ جس ہڈی یا گوبر پر سے ان کا گزر ہو تو اس پر وہ کھانا پائیں گے۔ مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ صورت جن کی تفسیر میں اس صورت کی شان نزول میں بیان کرتے ہوئے 4 اہم واقعات کا ذکر فرماتے ہیں۔ پہلا واقعہ، آپ علیہ السلام کی نبوت سے پہلے شیاطین آسمان تک پہنچ کر فرشتوں کی باتیں سنتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی نبوت کے بعد انہیں شہاب ثاقب کے ذریعے سننے سے روک دیا گیا، اور اسی حادثے کی تحقیق کے ضمن میں یہ جنات آپ علیہ السلام تک پہنچے۔ اس واقعے کا ذکر سورہ احقاف میں بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا واقعہ، زمانہ جاہلیت میں عادت تھی کہ جب کسی جنگل یا وادی میں دوران سفر قیام کی نوبت آتی تو اس اعتقاد سے کہ جنات کے سردار ہماری حفاظت کریں گے، یہ الفاظ کہا کرتے تھے کہ میں اس جنگل کے سردار کی پناہ لیتا ہوں اور اس کی قوم کے بے وقوف شریر لوگوں سے۔ تیسرا واقعہ، مکہ مکرمہ میں آپ علیہ السلام کی بد دعا سے قحط پڑا تھا اور کئی سال تک رہا۔ چوتھا واقعہ، جب آپ علیہ السلام نے دعوت اسلام شروع کی تو کفار و مخالفین کا آپ علیہ السلام کے خلاف ہجوم اور نرغہ ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنات آسمان کی طرف چڑھتے تھے اور وحی کے کلمات سنتے تھے، پھر ان میں 9 حصے اضافہ کر کے زمین پر پھیلا دیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی نبوت کے بعد ان شریر جنات کو اس عمل سے روک دیا گیا۔ یہ جب آسمان کی جانب رخ کرتے تو شہاب ثاقب چھوڑے جاتے۔ ان جنات نے اس کا ذکر ابلیس سے کیا تو اس نے کہا کہ ضرور زمین میں کوئی نئی بات ظہور پذیر ہونے والی ہے جس کی وجہ سے آسمانی دنیا کی سخت ترین حفاظت کی جا رہی ہے۔ چنانچہ یہ طے کر دیا گیا کہ زمین میں ہر طرف جنات کے وفود پھیلائے جائے تاکہ وہ اس کی تحقیق کریں کہ دنیا میں ایسی کیا نئی چیز وجود میں آنے والی ہے جس کی بنا پر آسمانوں کی سخت ترین حفاظت کی ضرورت پیش آئی ہے۔ چنانچہ جنات کا ایک وفد حجاز کی جانب بھیجا گیا۔ جب وہ مقام نخلا پر پہنچے تو وہاں آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ صبح کی نماز کی امامت فرما رہے تھے۔ جنات کے اس وفد نے جب قرآن کریم کی تلاوت سنی تو آپس میں قسمیں کھا کر کہنے لگے کہ واللہ یہی وہ کلام ہے جس کی وجہ